حضرت مولانا کریم بخش صاحب محتمم جامع عمر بن خطاب ملتان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن توصى الا بعلمک تطاع فتشکر توصى فتغفر۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقائد غر المحجلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وعلی امتہ اجمعین، اما بعد۔ قال علیہ الصلاة والسلام من قال به صدق من عمل به اجر من حکم به عدل من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین کی نعمتیں ہمارے اوپر بارش کے قطرات سے زیادہ ہر آن ہر گھڑی برس رہی ہے۔ مادی نعمتیں بھی ہیں، اخروی نعمتیں بھی ہیں۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اخروی نعمتیں، روحانی نعمتیں، بڑی نعمتیں ہیں، ان پر ہم شکر گزار نہیں ہیں، اور یہ جو مادی نعمتیں ہیں یہ بھی وسیلہ اور ذریعہ ہیں اخروی نعمتوں کے حصول کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ میری دنیا کے ذریعے میرا دین بنا۔ یہ دنیاوی نعمتیں یہ بھی دین پر لگانے کے لیے ہیں۔ ایک ایک نعمت ہفت تقلیم سے بڑی ہے۔ جب نعمت چھنتی ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا۔ ایک بھائی کا حادثہ ہوا، حادثے میں یہ پیشانی کا چمڑا اور یہ بھویں اور پلکیں اس کی اتر گئی، آنکھ کا ڈھیلا، آنکھ کا آنا صحیح رہا، اللہ نے بینائی کی حفاظت کی، تو زخم جو تھے اس کا علاج کرایا، وہ زخم صحیح ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، جو آئی اسپیشلسٹ تھے، ان سے کہا کہ دھندلا نظر آتا ہے، پہلے ایسے دھندلا نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے فرمایا یہ ذرات ہیں، مٹی کے فضا میں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ حادثے پر پڑتے رہتے ہیں، دھندلاہٹ ہے۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا پانی کی چھینٹیں مارا کرو۔ وہ پانی کی چھینٹیں مارتا رہا، پھر زخم ہرے ہو گئے۔ اس نے کہا جی یہ تو زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ اس نے کہا یہ قدرتی اللہ کی طرف سے ویپر تھا، وہ اللہ نے اتار لیا، جو ہر وقت ہماری آنکھ کو صاف رکھتا تھا۔ اب وہ ہے نہیں، ہم کہاں سے لائے وہ؟ ملتان میں ایک مسجد ہے، موتی مسجد، وہاں
ایک بھائی کی اس آنکھ کی پلک پر فالج ہو گیا، ساری آنکھ پر نہیں، پلک پر فالج ہو، تقریباً اس کی 7-8 مربع زمین تھی، وہ بہت علاج کرائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نوجوان تھا، مجھے کہنے لگا جی میری کوئی 8 مربع زمین لے لے، کسی طرح میری یہ پلک حرکت کر لے، جس کو بھی دیکھتا ہوں تو یوں اٹھا کر دیکھتا ہوں، پھر یوں کرتا ہوں۔ بڑے علاج کرائے، بڑی شعائیں لگوائی، کوئی بھی کارگر نہیں ہوئی۔ کتنی مالک کی نعمت ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، وہاں ایک آئرلینڈ کے ڈاکٹر بیٹھے تھے، یاسر عرفات اس کا نام تھا۔ وہ کہنے لگا جی ہماری اب نئی ریسرچ میں ہے، یہ آنکھ سے یہ دماغ ہے، ایک طرف 10 لاکھ اسلاک ہیں، یہ لائنیں ہیں، تارے ہیں جو اللہ نے دماغ سے جوڑی ہیں، ایک آنکھ کے ساتھ 10 لاکھ سے زیادہ۔ کیسے اللہ نے شاندار دماغ بنایا، اور اس دماغ میں قوت عاقلہ رکھ دی۔ قوت عاقلہ نہ ہو تو پاگل کا پاگل۔ شکل ٹھیک ٹھاک ہے، ہمارے ہاں ایک وکیل صاحب پاگل ہو گئے، کوڑا کرکٹ پر بیٹھتے تھے، روڑی پر بیٹھے رہتے تھے، ایم اے انگلش کیا ہوا تھا، لا کیا ہوا تھا، شکل ٹھیک ٹھاک ہے، دماغ کرا ہے، اللہ نے قوت عاقلہ کھینچ، کیا کرے گا؟ قوت عاقلہ چلی جائے، پہچان ہی ختم۔ بہت سے بوڑھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، پوچھتے ہیں یہ کون آیا؟ کیا آپ کا بیٹا؟ یعنی بیٹے کی پہچان بھی نہیں ہو سکتی۔ مالک کی کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ ماہرین طب کہتے ہیں اگر یہ دماغ کا ہم ڈھانچہ بنائیں، دماغ تو بنا کوئی نہیں سکتا، دماغ کا ڈھانچہ بنائیں، اتنا رقبہ چاہیے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ، چاند کا 2.5 لاکھ میل کا۔ باقی عقل کون لائے؟ وہ سوائے رب کے کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہی گردہ ہے ہمارے، اللہ نے 2 گردے دیے ہیں، ایک بھی صحیح کام کرتا رہے، ایک کام چلتا رہتا ہے۔ تو ماہرین طب کہتے ہیں رب العالمین نے اس میں فلٹر پلانٹ لگائے ہیں، چھننیاں، لہو صاف ہو رہا ہے، پیشاب علیحدہ ہو رہا ہے، گند صاف کر رہا ہے۔ گردے کا نظام بڑا اہم نظام ہے، کتنا پانی آگے بھیجنا ہے، کتنا پیچھے بھیجنا ہے، ہر گردے میں اللہ نے ایک سینس رکھی ہے، عقل۔ تو یہ روئے زمین کا طبہ کا اتفاق ہے کہ وہ سینس اور عقل کبھی بن ہی نہیں سکتی۔ ڈھانچہ بنا لو گردے کا، کچھ کر لو، وہ اللہ کی عطا ہے کہ کتنا پانی آگے بھیجنا ہے، کتنا پیچھے۔ یہ باریک 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 چھننیاں ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے علم میں جو آئی ہیں، حقیقی علم اللہ کو ہے۔ ہمارے علم میں ہیں 24 لاکھ کے قریب ایک گردے میں۔ حیرت انگیز مالک کے نظام ہیں۔ کسی نے کسی طبیب سے پوچھا یہ شتر مرغ جو ہے اس کے معدے میں کوئی بڑی ٹھنڈک ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس کا معدہ ہے، اس میں انگارہ کھا جاتا ہے، انگارہ ڈالو انگارہ کھا جائے گا، انگارہ اندر ڈالو۔ اس نے کہا پتھر ڈالو، پتھر بھی اس میں ہضم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے رب العالمین کا۔ ہڈی میں مغز نہیں، لیکن ہوا کے مخالف سمت اڑ کر دکھائے گا جتنی تیز آندھی بھی ہو۔ سہارنپور میں ایک باغ ہے،
اس میں پودے لگے ہوئے ہیں سارے، ان پودوں کی پرورش ہی آگ سے ہے۔ زقوم کا درخت آگ میں ہوگا نا، جہنم میں زقوم کا درخت جہنمی کھائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک قطرہ اگر زقوم کا گر جائے پوری کائنات کی معیشت اور روزی یہ زہر بن جائے، زہر۔ مالک کا حیرت انگیز نظام دیکھو، سمندر ہے، خشکی تھوڑی ہے، پانی زیادہ ہے دنیا میں، اور میٹھا پانی ویسے ہی تھوڑا ہے، 2-3% ہے۔ اب اللہ نے سارے عالم میں یہ پانی ہے پھیلایا ہوا، بحر الکاہل، بحر اوقیانوس 6.5 کروڑ میل میں، دوسرا 3.5 کروڑ میل میں۔ اب ہوائیں چل رہی ہیں اللہ کے امر سے، اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر لہریں رکھتے ہیں، تازہ رکھتے ہیں اسے، ہوائیں چلاتے ہیں، بعد دفعہ ہوائیں بڑی بلندی پر لے جاتی ہیں پانی کو، وہ جو پانی بخارات بنتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے علم میں یہ ہے، ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 2 کروڑ 60 لاکھ پانی، 2 کروڑ 60 لاکھ ٹن پانی ہوا میں اڑتا ہے۔ بعض اوقات وہ مچھلیاں بھی اوپر لے جاتا ہے، بلندیوں پر وہ لے گیا۔ اور اصول ہے پانی جب 0 سینٹی گریڈ پر ہو برف بنتا ہے، لیکن وہاں 0 سے کہیں نیچے چلا جائے اللہ برف نہیں بننے دیتے۔ یہ معتدل قسم کا ہمارا جو بادل ہے درمیانے درجے کا، یہ کہتے ہیں اس میں بھی 4 کروڑ ٹن پانی ہے، 4 کروڑ ٹن۔ اب دنیا میں لاکھوں ٹن، 16 لاکھ ٹن سے زیادہ یہ کھاد گر رہی ہے بارش کے ذریعے، پوٹاشیم بھی ہے، سوڈیم بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، ساری دنیا میں نباتات ہے 9 لاکھ قسم کی، اور دنیا کے درخت ہیں سرسبز و شاداب ہیں، اللہ انہیں قدرتی کھاد دے رہے ہیں۔ تو مالک کی مادی نعمتیں ہیں، لیکن روحانی نعمتیں مادی نعمتوں سے بڑی ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اخلاص سے کہا، ایک دن جنت میں جائے گا۔ ساری دنیا کی حکومت ہے، نمرود کی طرح 400 سال حکومت کر کے گیا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں 4 صدی حکومت کی اس نے، تو سدا جہنم میں رہے گا، ہمیشہ آگ میں رہے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ گنتے رہو گنتے رہو گنتے رہو، تھک جاؤ گے، مر جاؤ گے، ستاروں کی تعداد ختم ہو جائے گی، ریت کے ذرات ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں، وہ وہاں رہے گا۔ تو آپ بتائیں ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، نمک حرام کون ہوگا؟ دن رات مالک کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، اسی اللہ ہی کو نہیں پہچانتا۔ کیا پدی اور پدی کا شوربہ، چھوٹی چڑیا ہوتی ہے نا، پدی کہتے ہیں اسے، وہ مثل مشہور ہے، وہ اڑ گئی گھاس کے اندر اڑ نہیں سکتی، نیچے سے چھوٹا سا دھاگا ہے۔ کوے نے کہا خالہ مدد کروں، اس نے کہا نہیں میں زمین کو تول رہی ہوں۔ تو پدی کا شوربہ کیا طاقتیں ہیں، یہ طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں سب مکڑی کے جالے اور انڈے کے چھلکے۔ جب تک مالک نے چاہنا یہ نظام چلے گا۔ جب وہ گاڑی ریل جو امریکہ میں دھنسی اور سمندر سے گزر رہی تھی، نیچے گری، ہلکا پانی تھا حالانکہ کیچڑ تھے، تو ایسے مگر مچھ تھے، سارے انسانوں کو کھا گئے، سب کو کھا گئے۔ چرنوبل میں روس میں تابکاری ہوئی، اللہ کی طرف سے گیس تھوڑی سی لیک ہوئی، ایٹمی دھماکہ ہوا، اور اس میں جو ہے 60-70 ہزار انسان لقمہ اجل بن گئے۔
الجزائر میں اربونہ میں بتایا کہ 60 منزلہ ایک تھا ہوٹل غیروں کا بنا ہوا، فرمایا زلزلہ آیا ایسے نیچے گیا نظر ہی نہیں آئی، اس کی ایک اینٹ بھی نظر نہیں آئی، نیچے گیا پانی میں۔ یہ تو اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنی معصیتیں کرتے ہیں، خدا کی زمین کو اسے بدبوئیں آ رہی ہیں، داغدار ہیں ہم، لیکن پھر بھی اس رحمان نے، رحیم نے ستاریت کی چادر ڈالی ہوئی ہے، اللہ نے عیب چھپائے ہوئے ہیں کہ سارا حسن عالم میں نظر آ رہا ہے اللہ کی ستاریت کی چادر سے۔ اللہ اپنی ستاریت کی چادر کھینچ لیں، ساری کائنات گند سے بھر جائے، تعفن ہو، بدبو ہو، ہر آدمی داغدار نظر آئے۔ اللہ بصیرت کی آنکھیں کھول دے تو انسانی کوئی نظر نہ آئے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو باہر دھکا دے دے۔ یہ تو اللہ نے ستاریت کی چادر سے اس کائنات کو جمال اللہ نے عطا کیا ہے رب العالمین نے۔ تو مادی نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں، مومن کا کام ہے کہ وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر کرے، شاکر بنے۔ اس لیے ناشکرہ وہ ہے، ناشکرہ کسے کہا کہ مالک کی نعمت کو گناہ میں استعمال کرے۔ آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن ان نعمتوں کو آدمی معصیت میں استعمال نہ کرے، گناہ میں استعمال نہ کرے۔ تو اللہ نے روحانی نعمتیں دی ہیں بے شمار، ان میں 2 بڑی نعمتیں ہیں، ایک سید الکونین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا قرآن کریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن ہیں، چلتا پھرتا قرآن محمد الرسول اللہ ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو دیکھنا ہے تو رسول پاک علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، جو قرآن نے کہا، جیسے قرآن نے کرنے کے لیے کہا، میں نوعان اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا۔ قرآن کریم ایک اس کے الفاظ ہیں ہمارے پاس، یہ رحمان کی کلام ہے، اللہ پاک کی، یہ ساری مخلوق ہے۔ رحمان کی کلام جو نبی پاک کے قلب پر اتری وہ اللہ کی صفت ہے۔ نبی نے جب اپنی زبان سے ادا کی پھر وہ مخلوق بن گئی، جیسے ہم ادا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کلام نفسی کہتے ہیں، یہ کلام لفظی ہے۔ تو یہ کلام لفظی کلام نفسی پر دال ہوتی ہے، اللہ کی ذات سے جو چیز نکلی ہے وہ ہمیں قرآن کریم ہی ملا ہے، باقی سب مخلوق ہے، اس کا مقابلہ کون سی چیز کر سکتی ہے؟ تو 2-4 باتیں میں سیرت کی عرض کر دیتا ہوں، اور 2-4 باتیں قرآن کریم کی، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، صفات حمیدہ میں ہے، یدخلون الروادا ویخرجون عن زواق ویخرجون الادلہ۔ صحابہ کرام اللہ کی نبی کی زیارت کے لیے آتے اور آپ کے پاس مسجد میں باہر جہاں بھی آپ کی نشست گاہ ہوتی وہاں تشریف لاتے۔ فرمایا جاہل آتے تھے اور فقیہ بن کر جاتے تھے، علم سے سینہ بھر کر جاتے تھے، بڑے فقیہ بن کر جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی صحبت میں جب بیٹھتے، آپ کے گھر میں آتے، تو آپ علیہ السلام ان وفود کو، آنے والے جو وفد ہیں، ان وفد کو کوئی نہ کوئی چیز آپ اکرام کے طور پر دیتے۔ کھجور ہے، کھجور پیش کر دی، کشمش ہے، کشمش پیش کر دی، کبھی پنیر ہوتا پنیر پیش کر دیتے، کبھی دودھ ہوتا دودھ پیش کر دیتے، کبھی نبیز ہے نبیز پیش کر دیتے۔ عربوں کے ہاں مشہور ہے، جو کسی کے گھر جائے اور کچھ بھی نہ کھائے کہتا ہے یہ قبرستان سے ہو کر آیا ہے۔ یہ ہمیں تعلیم دی، میاں تمہارے پاس کوئی آدمی آئے 2 تحفے دے کر بھیجو،
ایک نیک اعمال کا تحفہ اور ایک اس کی مہمانی بھی کرو۔ عشاء کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، جب وفد آتے، لوگ آ رہے ہیں، کئی 100 آدمی آ رہے ہیں، کئی 150 آ رہے ہیں، کئی 200 آ رہے ہیں، ایک دفعہ 700 اکٹھے آ گئے، تو آپ علیہ السلام فرماتے بھئی یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، مہمانوں کو کیسے لے جاؤ گے؟ ایک کہتا جی یا رسول اللہ میں 2 لے جاؤں گا، کوئی کہتا میں 7 لے جاؤں گا، کوئی کہتا میں زیادہ لے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی دیکھ لو، جتنے مہمان بچ جائیں گے وہ ہوں گے میرے، باقی جتنے تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ میں 80 لے جاؤں گا، 80 مہمان میرے۔ سعد بن عبادہ کا مکان بنا تھا، حویلی تھی بڑی، حویلی جو تھی اس کی بڑی تھی، اور وہاں اعلان ہوتا تھا، اوپر چڑھ کر اعلان کرنے والا اعلان کرتا تھا رات کے ٹائم کہ بھئی اہل مدینہ مہمان آ گئے ہیں، کسی کے پاس کھانا نہیں ہے، کسی کے پاس روٹی نہیں ہے، وہ سارے سعد بن عبادہ کے پاس مہمان بھیجو، یہاں پر تازہ چربی ملے گی، تازہ گوشت ملے گی، تازہ، اور وہاں پر ہانڈیاں جو بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی اس کی بھاپ اٹھتی ہوئی نظر آتی۔ راوی کہتا ہے بعض اوقات اتنا مجمع آ جاتا اور وہ دیرہ بھر جاتا، اور باہر آدمی ہوتے، 24 گھنٹے میں 20 گائے ذبح کرنی پڑتی۔ شوق ہے، بعضوں کو کھانے کا شوق ہوتا ہے، بعضوں کو کھلانے کا۔ کوئی کہتے ہیں میں بہت کھاتا ہوں، بہت کھانا صفت نہیں ہے، کم کھانا صفت ہے، کھلانا روحانی صفت ہے، انسانی صفت ہے۔ کتنا کھا لے گا؟ ہاتھی سے زیادہ کھا لے گا، 18 گھنٹے ہاتھی کھاتا ہے۔ تو فرمایا کھلانا، کم کھانا، اوروں کو کھلانا، یہ نبوی صفت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفت ہے۔ ایک دن سعد بن عبادہ نے 40 اونٹ ذبح کی، اہل مدینہ میں تقسیم کیا گوشت، اور دیگیں پکائی، ان میں ہڈیاں جب پک گئیں ان سب کی مکھ اور مغز بڑے بڑے پیالوں میں نکالا۔ پیالے ہوتے تھے بڑے بڑے، ہمارے یہاں یہ ڈش پلیٹیں نہیں ہوتی تھی، پیالے ہوتے تھے، نیچے کپڑا بچھا دیا یا بیٹھ گئے ایسے، اور پیالے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی کا ایک پیالہ تھا، اس کا نام تھا غرا، اس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے، خالی کو، اور پھر اس پر بیٹھتے تھے 20 25 30 آدمی ہلکا بنا کر ایسے بیٹھ گئے، ان کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے کر دیے، پھر کبھی زیتون ڈال دیا، کبھی شوربہ ڈال دیا، کبھی بوٹیاں ڈال دی، مجمع کھا رہا ہے۔ تو وہ لائے، سعد بن عبادہ کہنے لگا یا رسول اللہ 40 اونٹوں کا پکا ہوا مغز لایا ہوں، اور دل میں تھا کسی دن اللہ کے نبی کو یہ ہڈیوں کا مغز کھلاؤں گا۔ آپ اکیلے تھوڑا کھاتے تھے، جتنے ساتھ مل گئے آپ نے ان کو بھی ساتھ ملا کر کھایا۔ لیث بن سعد تھے، امام مالک کے ہم عمر ہیں، معاصر ہیں، انہوں نے طے کیا تھا اللہ جب مجھے تو آپ نے مال دیا ہے تو 360 آدمیوں کو کھانا کھلاتے پھر خود کھاتے۔ اگر کسی دن 360 پورے نہیں ہوئے تو کہتے تھے عبداللہ بن عمر جیسے کھانا نہیں کھاتے تھے بغیر یتیم کے، میں بھی 360 نہیں ہوں گے تو آج میرا پھر فاقہ ہے، جس دن 360 ہوں گے میں بھی اسی دن کھاؤں گا۔ کھلانے کا شوق، مخلوق پر خرچ کرنے کا شوق۔ ایک شاعر کہتے ہیں ہم کوفہ سے جماعت آئی اور ہماری جماعت مکہ المکرمہ میں آئی، ہم نے کہا کسی نہ کسی صحابی سے مل کر جائیں گے۔ ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے ہوئے۔ ہم نے کہا کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا یہ مکہ کے نچلے حصے میں مسفلہ میں ملیں گے۔ کہنے لگے ہم گئے وہاں دیکھا تو لینوں کی لینیں اونٹوں کی ہیں۔ ہم نے ان کے منشی سے پوچھا، کارندو سے پوچھا کہ یہ کتنے اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا 300۔ ان میں 100 لائے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص لائے ہیں کہ حج میں جس کے پاس سواری نہیں ہوگی یہ سواریاں دوں گا،
اور 200 سامان سے لد کر آئے ہیں کہ یہ سارے حاجیوں کو کھلاؤں گا، سب حاجیوں کو کھلاؤں گا۔ رسول پاک علیہ السلام کی یہ مبارک اوصاف میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی یوں بھی پوچھتے تھے بھائی اسے نماز بھی سکھانا۔ اگلے دن بعض اوقات نبی پاک امتحان لیتے، سناؤ بھائی فاتحہ کون سی سورت رات سیکھی ہے، میری کون سی سنت سیکھی ہے۔ اگلے دن اللہ کے نبی پوچھتے تھے۔ یہ بھی ہمیں رسول پاک کی سیرت سے ملا کہ مہمان آئے، دونوں نعمتیں انہیں دینی چاہیے، روحانی بھی۔ مہمان آئے تائب بن کر جائے، مہمان آئے اس کا دل نورانی ہو کر جائے، مہمان آئے تو معدہ بھر کر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات۔ دوسری صفت بات کرتا ہوں، آپ علیہ السلام کی مبارک صفات میں دمث لیس بالجافی، مزاج اقدس بالکل نرم، وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پیارے نبی اگر آپ سخت ہوتے صحابہ بکھر جاتے، نرم مزاج تھے۔ اللہ کی شان دیکھو، سارے عالم کی قیامت تک کی ذمہ داری اس پر متواصل الاحزان تھے۔ ہر نبی کو ایک میراث میں چیز ملی، حزن اللہ کے نبی کے اندر بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ دائم البشر بھی تھے، ہمیشہ مسکراتے بھی تھے۔ اور آپ نے فرمایا مسکرا کر ملنا یہ صدقے کا ثواب ہے۔ ہم ملتے ہیں نا تو غصے میں ملتے ہیں، صحابہ کرام ملتے مسکرا کر ملتے، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی صفت میں ہے۔ تو نرم مزاجی، آپ نے فرمایا اللہ نے جسے نرمی دے دی گویا کہ رفق مل گئی، اسے ساری خیریں ملی، وہ سبب بنے گا خیر کو پھیلانے کا۔ عنف اور سختی فرمایا کہ یہ خیروں سے محروم کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے لوگ ہیں، مزاج سخت ہیں، بیوی بھاگ گئی، بیٹے بھاگ گئے، شاگرد بھاگ گئے، صلاحیتیں بہت ہیں، لیکن سختی کی وجہ سے امت فائدہ نہیں اٹھاتی، سختی کی وجہ سے نہیں فائدہ اٹھاتی۔ نرمی ہوگی، کشش ہوگی، اللہ نے نرمی بھی یہ چیز رکھی ہے۔ اب دیکھیں مسجد نبوی میں آیا آدمی، اس نے پیشاب کر دیا، بدوی تھا، پہلے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام پھیری اور یوں کہا اللہم ارحم علیہ وعلی محمد ولا ترحم معنا، میرے اوپر محمد پر رحم کرنا اور اوپر نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اللہ کی واسع رحمت کو تحجرتا تنگ کر دیا۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، سب کے لیے دعا مانگو۔ پھر جا کر پیشاب زور کر رہا تھا، پیشاب کیا، صحابہ روکنے لگے، آپ نے کہا پیشاب کرنے دو، پیشاب کیا، پھر بلایا، اس جگہ کو صاف کر دیا، مٹی اور ڈلوا دی، پانی چھڑک دیا، پھر اسے سمجھایا یہ مسجد ہے، یا نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ یہ واپس گئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مشفق آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اچھا اب اگلا خیال کرنا، حضور پاک کے زمانے میں 8 مسجدیں تھیں مدینہ میں، کتنی تھیں؟ 8، مراسیل ابو داؤد میں 8 مسجدیں تھیں۔ عورتیں ایک مسجد میں آتی تھی، مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی کی بات سننا، اللہ کے نبی کا دیدار کرنا، کوئی نئی وحی ہوئی ہے، نیا حکم سننے کے لیے آنا، پردے میں آتی پیچھے، باقی مساجد میں نہیں جاتی تھی۔ ایک امام تھا مسجد کا، اللہ کے نبی گزرے تو اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا، دیکھو اس کا پیشاب معاف ہو گیا، پہلے کا انجان تھا، پیشاب معاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے بیت اللہ کی توہین کی ہے، اور لوگوں سے کہا اسے امامت سے معزول کر دو۔ کیوں؟ سمجھدار ہو کر یہ کام کر رہے ہو، سمجھدار ہو کر تم یہ کام کر رہے ہو۔ معلوم ہوا سمجھدار کو کبھی آنکھیں دکھانا یہ بھی سنت ہے، اور جو بدویہ ہے، دیہاتیہ ہے، نہ جو ہے واقف نہیں ہے، اس سے نرمی کا برتاؤ کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سختی کی اس شخص نے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک بدوی آیا،
کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اپنی قوم کو فضائل سنا ہے اسلام کے، وہ اسلام لاؤ برکتیں آئیں گی، اللہ کی شان، وہ مسلمان ہو گئے، قحط آ گیا۔ یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے وہ مرتد نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آپ نے حضرت علی سے کہا کچھ آئے کہ نہیں؟ تو پھر ایک یہودی کھڑا تھا، اس نے کہا میرے پاس 80 مسکال سونا ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کھجوریں فلاں باغ کی دینا۔ آپ نے فرمایا باغ کی تعین نہ کرو، ہم اپنی زبان میں کچی بولت کہتے ہیں، عربی میں سے بیع سلم کہتے ہیں، بیع سلم۔ اس کی بھی 9 شرطیں ہیں کہ بیع سلم کب ہوتی ہے۔ چیز پیسے پہلے لیتے ہیں، چیز بعد میں دیتے ہیں، یہ بیع سلم کے احکامات ہیں۔ آپ نے وہ سونا لے لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس بدوی کو دیے اور کہا دیانتداری کے ساتھ اپنے قبیلے میں تقسیم کر لو، لے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ ایک دن جنازہ تھا، آپ علیہ السلام جنازہ پڑھ کے واپس آئے، دیوار کے سائے میں بیٹھے، گرمی بہت تھی، خلفائے راشدین آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہ آیا بدتمیزی کے ساتھ بولنے لگا، یہودی کہنے لگا کہ وہ دن قریب آ چکے ہیں، عبد المطلب کی اولاد تم ٹال مٹول بڑی کرتے ہو۔ عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو گردن اڑاؤں؟ اور میں نہیں آئے عمر، اسے نرمی کے لیے کہو اور مجھے کہو کہ قرضہ ادا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا عمر اسے لے جاؤ اور فلاں جگہ سے اسے کھجوریں بوریاں بھر بھر کے دیتے جاؤ، جب وہ پوری ہو جائے مکمل تو پھر 2 من زید دینی ہے اس کو، زید اس کو کہتے ہیں حسن قضا۔ یہ سود نہیں ہوتا، سود تو تب ہے جب دینے والا مطالبہ کرے، یہ ہوتا ہے حسن قضا۔ آپ نے کسی سے 1 لاکھ لیا، واپس لینے آیا، آپ نے 1,05,000 دے دیا اپنی طرف سے کہ یہ بچوں کو دے دینا، یہ حسن قضا ہے، شریعت پسند کرتی ہے اس کو، حسن قضا کو۔ تو جب فرمایا یہ کس لیے دے رہے ہو 2 من زید؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا اور میں نے، آپ نے سختی کی، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ انہوں نے کہا اے عمر مجھے جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ یہودی نے کہا کہ نہیں، کہ میں زید ابن ثانہ ہوں۔ اچھا، یہود کے بڑے عالم؟ کہ ہاں، کہ تم یہود کے اتنے بڑے عالم ہو کر اور تم اتنی بے ادبی کے ساتھ بول رہے ہو۔ کہنے لگے یہ معلوم کرنا تھا، ہماری کتابوں میں ہے اس نبی سے جتنا جہالت سے پیش آیا جائے گا نبی کا حوصلہ بڑھے گا، اور نبی جو ہے اس کا غصہ، حلم جو ہے، جتنا کوئی غصہ کرے گا اس کا حلم بڑھتا ہے۔ میں نے یہ نشانی دیکھنی تھی، چلو مجھے رسول پاک کے پاس لے چلو۔ وہاں گیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یا رسول اللہ بس یہی ایک آخری علامت دیکھنی تھی، میں ایمان لایا اور آپ جتنا میرا مال ہے آدھا مال اللہ کے دین کے لیے، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کی شان، یرموک میں شہید ہو کر فوت ہوا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ادائیگی کیسے کرنی ہے قرض کی، پیش کیسے آنا ہے جاننے والے سے، انجان سے، سمجھدار سے، بے سمجھ سے، یہ رسول پاک کی سیرت سے پتہ لگے گا۔ آپ کی سیرت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کہا لا یطلب عورتا ولا یعیر احدا، آپ کسی کے عیب کی ٹوہ نہیں لگاتے تھے۔ بڑا کمینہ کام ہے کہ مسلمان چھپ چھپ کر کسی کے عیب تلاش کرنا۔ فرمایا تمہارا ایک آدمی یبصر قضاۃ عین اخی، اپنے بھائی کا تنکا دیکھتا ہے اور اپنے شاطیر نظر نہیں آتے۔ ہمارے مولانا اسلم صاحب تھے ملتان میں، وہ کہا کرتے تھے اور سب داغدار ہیں، چادر اٹھا لے سارے ننگے ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوتے تھے، اخباروں میں شائع کرنا گناہ، لڑکے کے لڑکیوں کے عیب شمار کرنا، گلے میں ڈھول ڈال دینا، ادھر تسبیح ہاتھ میں ہے عیب بیان کرنا، گھر کے اندر بیٹھنا عیب بیان کرنا۔
ماچما دیگرے نیش، جتنا میں ہوں مجھ جیسا کوئی آدمی نہیں۔ میرے دوستو یہ بہت بڑی گندی رذیلہ چیز ہے عیب بیان کرنا۔ فرمایا ایک آدمی چاہے 1000 نفل پڑھے اس سے افضل ہے اس سے کہ آدمی کے عیب چھپا دے، موت تک مر جائے سینہ پھٹ جائے کسی کا عیب ظاہر نہ کرنا۔ یہ ہے اسلام۔ گند جہاں پڑا ہے ہمارا اصول ہے کہ مٹی اٹھاؤ وہاں ڈال دو، اس گند کو مت پھیلاؤ، معاشرہ سارا گندلا ہو جائے گا، سب گند نظر آئے گا۔ ارے میاں کیا حال ہے، سب گندے ہیں، ہلاک ہو گئے لوگ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہتا ہے لوگ ہلاک ہو گئے، یہ خود ہلاک ہو رہا ہے۔ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگوں کے عیب بیان کر کے کہہ رہا ہے ہلاک ہو گئے، یہ خود ہلاک ہو رہا ہے۔ جو عیب بیان کر رہا ہے ہلاک یہ ہو رہا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب حج پر گئے، بیٹا بھی ساتھ تھا عبداللہ ابن عمر۔ دیکھا ایک آدمی روتے ہوئے آ رہا ہے سواری پر، فرمایا بھائی یہ پریشان آ رہا ہے، اب بھائی کوئی قرضہ ہو گیا کیا بات ہے، کسی ہمسائے نے تنگ کیا ہے کیا بات ہے۔ وہ روتے رہا، رونے کے بعد اس نے کہا سنیے میں قبیلہ تیم سے ہوں، اور ابو موسیٰ اشعری نے، ابو موسیٰ اشعری آپ کا گورنر ہے، میں نے شراب پی ہے، میری جہلیت میں عادت تھی میں شراب بہت پیتا اور پلاتا تھا جہلیت میں۔ اے عمر شراب گناہ ہے میں بھی کہتا ہوں، لیکن زنا کے برابر تو نہیں۔ لیکن آپ کے گورنر نے مجھے پکڑا، پھر اس نے مجھے 5 سزائیں دی۔ ایک میرا سر گنجا کیا، ایک کوڑے لگائے، ایک منہ کالا کیا، ایک گلیوں میں پھرایا، ایک یہ اعلان کیا لا تجالسوہ ولا تواکلوہ، اس کے ساتھ نہ کوئی اٹھے نہ کوئی کھانا کھائے۔ میرے جی میں اے عمر 3 باتیں آئیں۔ ایک یہ بول کے شام چلا جاؤں کیونکہ میں اپنے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں آئے، جب ساری گلیوں میں مجھے رسوا کیا گیا، یہ آیا میرا۔ یہ دوسرا یہ خیال آیا کہ میں ابو موسیٰ اشعری کو قتل کر دوں۔ تیسرا خیال یہ آیا کہ میں قوم کفار سے مل جاؤں، اب جینے کے میں قابل نہیں ہوں۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا ساری کائنات بھی تجھے مل جائے، کافر نہ ہونا مرتد نہ ہونا، کافر نہ ہونا مرتد نہ ہونا۔ پھر فرمایا خط لکھو، اپنے بیٹے سے کہا خط لکھا، اے ابو موسیٰ یہ 5 سزائیں کس نے کہی تھی؟ کس نے کہا سر گنجا کرو، کس نے کہا منہ کالا کرو، کس نے کہا گلیوں میں پھراؤ، کس نے کہا اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں؟ اے ابو موسیٰ آئندہ تم نے ایسے کسی کو سزا دی میں آپ کے ساتھ بہت برا حشر کروں گا اور میں گھسیٹوں گا آپ کو گلیوں میں۔ گورنر کو کہا، پھر اپنی سواری دی، اونٹ دیا، اور اس کے بعد کہا درگزر کرو۔ پھر 200 دراہم دیے، 200 دراہم کہ دل کی خوشی کے ساتھ جاؤ، برداشت کر لو آئندہ نہیں ہوگا۔ تیسرا خط میں لکھا اعلان کرو، تستر کے اندر اعلان کرو یہ تائب ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی کھاؤ، اس کے ساتھ بیٹھو بھی صحیح، یہ ہمارا مسلمان ہے، اس کو سینے سے لگاؤ۔ یہ رسول پاک کی سیرت ہے۔ لا تنسا تو فلتا تو، آپ کی مجلس میں یا باہر فرمایا وہ آدمی گندا شمار ہوتا تھا جو کسی کے عیب بیان کرتا۔ فرمایا میرے پاس چگلیاں نہ لگاؤ، میرے پاس شکایتیں نہ کرو، میرا سینہ ہر مسلمان کے بارے میں صاف رہنے دو، صاف رہنے دو۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی ٹانگیں کھینچے، چھوٹا بڑے بھائی کی ٹانگیں کھینچے، دکاندار کی ٹانگیں کھینچے، دیندار کی ٹانگیں کھینچے، بدیر کی ٹانگیں کھینچے۔ آپ بتاؤ نظام کیسے چلے گا؟ یہ حسد کی بڑی گندی بیماری ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک واقعہ حکایت لکھی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے حسد کے بارے میں، کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہہ دیا ایک نیک آدمی کو یا روزانہ آیا کر مجھے نصیحت کیا کر۔ وہ نصیحت کرتا، آخر میں یہ کہتا ہے اے بادشاہ جو اچھائی کرے اسے شاباش دو، جو برائی کرے اپنا گڑھا خود کھود رہا۔
وزیر تھا، اس نے کہا یہ بڑے نمبر بنا رہا ہے، ہر روز آتا ہے، اس کی کوئی ٹانگیں کھینچنی چاہیے۔ وہ بادشاہ کے پاس ہے، بادشاہ جانتے ہو یہ روزانہ آپ کے لیے ناس سے آتا ہے نصیحت کرنے، یہ کہتا ہے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے اور آپ کے سامنے یہ مسکین بن کر بیٹھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسا کیا؟ کہ اچھا کل آئے گا پھر دیکھیں گے۔ اگلے دن جو ہے اس نے وزیر نے اس بزرگ کو دعوت کر دی، ناسے کو، اور اسے جو ہے کچے جو ہے پیاز کھلا دیے، لہسن کھلا دیا، چٹنی اس قسم کی کھلائی، بدبو منہ میں۔ اب یہ بادشاہ کے پاس گیا، ذرا فاصلے پر بیٹھا، بادشاہ نے کہا میرے قریب آؤ تو منہ پر ہاتھ رکھو۔ بادشاہ نے کہا وہ سچ کہتا تھا، میرے منہ سے بدبو آتی ہے تبھی تو منہ پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اس نے غصے میں خط لکھا، اس کو پتہ نہیں لگا، فلاں گورنر کے پاس چلے جاؤ۔ بادشاہ خود سزا نہیں دیتا تھا، گورنر کے پاس بھیجتا تھا، انعام بھی گورنر کے ہاتھ سے دلاتا اور سزا بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ واقعی منافق آدمی ہے، اس کی گردن اڑا دو، جو ہی خط کھولو پڑھو جلاد سے کہو اس کی گردن اڑا دو۔ اتنے عرصے سے میں اس پر اعتماد کر رہا ہوں۔ یہ باہر نکلا، وزیر کھڑا تھا، وزیر نے کہا لو، پھر یہ خط لے کر جا رہا ہے، یہ کسی وزیر گورنر سے انعام لینے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اسے خط کہا یار یہ خط تو مجھے دے دو اور میں پہنچاتا ہوں۔ وہ جو تھا وزیر صاحب حاسد، وہ لے کر چلا گیا۔ وہ وہاں گیا دوسرے گورنر کے پاس، اس نے کھولا، اس میں تھا کہ اس کی فوراً گردن اڑا۔ اس نے کہا جلاد سے کہا اللہ بھائی تلوار۔ وزیر صاحب کہنے لگا وہ دوسرا آدمی تھا، میں نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں، ہمیں حکم ہے جو خط لائے اس کی گردن اڑاؤ، گردن اڑا دی۔ اگلے دن ناسے پھر بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا بھائی تجھے تو میں نے کل خط دیا تھا۔ اس نے کہا وہ وزیر لے گیا، پتہ کیا وزیر کی گردن اتر چکی۔ اس نے کہا تو مجھے یہ بتا، تو نے مجھے کہا تھا کہ بادشاہ گندا دہن ہے، منہ میں بدبو آتی ہے، کہ میں نے تو نہیں کہا۔ فرمایا ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ فرمایا اس وزیر نے مجھے پیاز کھلائے تھے، لہسن کھلائے تھے، میرے منہ میں بدبو تھی تاکہ بادشاہ تک نہ پہنچے۔ اس نے کہا سچ کہتا تھا، بادشاہ جو اچھے کام کرے شاباش دو، جو برے کرے گا گڑھا اپنے لیے کھود رہا ہے، اسی میں مرے گا۔ حسد ایسی بیماری ہے آدمی کی گردن کاٹے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی، اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ کثرت سے آپ دیانتداری سے پڑھیں، رب العالمین گردنیں اتار دیں گے۔ اگر وہ غلط راستے پر آئے اللہ پاک خود مقابلے پر آ جائیں گے۔ جس کے مقابلے پر اللہ آئیں گے بچے گا؟ وہ نہیں بچ سکتا۔ تو میرے دوستو اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، اسے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس سیرت کو اپنانا۔ دو تین باتیں میں قرآن کریم کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں نعمت کبریٰ دی ہے، اس کے نقوش بھی باعث برکت ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص تھا عثمان، سخاوت کرتا تھا، ابا جی کماتے تھے وہ تقسیم کرتا تھا۔ ایک دن والد صاحب کو غصہ آیا، بھائی تو خود کما، سارا میں میرے کمائی پر صدقے پر لگاتا ہے۔ وہ وہاں سے باپ نے ماں نے نکال دیا، وہ چلا گیا۔ چلتے 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 ایک نیک ولی تھا، اس کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا یہ ایسے قصہ ہوا ہے تو میں آپ کے پاس رہنے کے لیے آیا ہوں، اللہ اللہ سیکھوں گا۔ اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ میرے پاس۔ بیٹھے رہے، کھانا کھلایا۔ اس بزرگ نے کہا اسی بیٹھک میں سو جاؤ، میں گھر جا رہا ہوں، صبح آؤں گا۔ وہ سویا، اللہ کی شان اس کے پاؤں ہو گئے قرآن کی طرف، قرآن پڑھا تھا تو پریشان ہو کر اٹھا، ساری رات قرآن سر پر لے کر کھڑا رہا، روتا رہا، ہو میرے پاؤں تو قرآن کی طرف نیند میں ہو گئے، ہائے میں نے کیا بے ادبی کی۔ صبح وہ بزرگ ہے، اس نے کہا سن بھائی، سحری کا ٹائم کا خواب سچا ہوتا ہے، اور مجھے خواب میں آیا عثمان بادشاہ بنے گا، اس کی اولاد بھی بادشاہ بنے گا۔ اس نے کہا جی میں فقیر آدمی، میں کہاں بادشاہ بنوں گا۔ چند دنوں کے بعد 12 آدمی آئے، نیک آدمی، انہوں نے کہا ہمیں خبر ملی ہے یہاں عثمان آئے، وہ ہمارے پاس آ جائے۔ چلے کہنے لگے اللہ کے دین کی تبلیغ کریں۔ یہ 12 کے 12 چلے، اس کو عثمان کو آگے بڑھا کر، اور مسلمانوں کے علاقوں سے گزرے، کافروں کے علاقے سے گزرے۔ جو کافر مسلمان ہو جاتے ٹھیک، جو مسلمان نہ ہوتے ان سے جزیہ لیتے۔
چلتے گئے اس کی سپاہ جو تھی فوج پہلے سینکڑوں تھی پھر ہزاروں تک پہنچ گئی، 20-30 ہزار آدمی ہو گیا اور سارے علاقے میں ہلچل مچ گئی۔ فرمایا ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، نیکی بھی ہے، بڑا تقوی بھی ہے۔ بادشاہ نے بلایا، بادشاہ نے کہا میری اولاد نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد بادشاہ تو ہے۔ سمجھدار ہے؟ یہاں سے شروع ہوئی ہے خلافت عثمانیہ، یہ ترکی کی حکومت نہیں، خلافت عثمانیہ جو 550 سال رہی۔ اللہ نے قرآن کی برکت سے انہیں دیا، یہ قرآن کے احترام پر۔ بادشاہ تو بہت ہے لیکن 15 بادشاہ چوٹی کے آئے نیک۔ یلدرم بھی تھا، بجلی کی کڑک، کفار ڈرتے تھے۔ یہ سارا جو روس کی 28 ریاستیں آزاد ہوئیں، ان میں کچھ مسلمانوں کی ریاستیں ہیں، کچھ عیسائیوں کی ریاستیں ہیں، ان سب پر اس کا تھا، سارے عرب پر وہی تھا، یونان اور یوگوسلاویہ تک وہی تھا۔ 2.5 بڑے آدموں پر ترک کی حکومت تھی، اور جب وہ حرم مکہ حرم مدینہ آتے تھے ننگے پاؤں آتے تھے، ننگے پاؤں۔ ہر بادشاہ ان میں صبح تلاوت کرتا تھا۔ انہوں نے پہلے بنی عباسیہ سے کہا جو رسول پاک علیہ السلام کے آثار ہیں وہ ہمیں دے دو۔ صحابہ کرام کے آثار، اللہ کے نبی کی تلوار مل گئی، آپ کی ڈھال مل گئی، آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ نیزہ ملا، صحابہ کرام کے زمانے کی توپ ملی جو صحابہ کرام کو خیبر میں ملی تھی، دبابہ ٹینک ملا، منجنیق ملی، یہ ساری چیزیں انہوں نے محفوظ کی۔ ایک بہت بڑا ہال بنایا بادشاہ نے، اور یہ ساری چیزیں انہیں شیشے کے اندر محفوظ کیا۔ روزانہ بادشاہ بنفس نفیس خود دیتا اور پھر کپڑا لے کر ان شیشوں پر مارتا۔ زیارت کا ایک وقت ہوتا، لوگ آتے، بادشاہ نے کہا ان میں مقدس چیزیں رکھی ہوئی ہیں جنہیں محمد عربی نے استعمال کیا علیہ السلام نے، اور صحابہ کرام نے انہیں استعمال کیا، اس لیے ان کا احترام کرو اور انہیں محفوظ رکھو، لوگوں کو زیارت کراؤ۔ فرمایا بھائی یہاں قرآن پڑھا جائے، باری باری ترتیب بنا دی حافظوں کی کہ بھائی ایک حافظ جائے دوسرا آ جائے، ایک حافظ صاحب جائے دوسرا آ جائے۔ 400 سال تک اس محل میں قرآن پڑھا گیا، 400 سال اس محل میں اللہ کا قرآن پڑھا۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم نے ساری اگلی پچھلے حقائق کھول دیے، اولین کی تاریخ، آخرین کی تاریخ۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ پڑھو قرآن کو، پہلے کیا ہو چکا ہے، قومیں کیوں انگاروں کے نیچے آئیں، تباہ کیوں ہوئیں، کون سی قومیں عزت کی چوٹیوں پر چلی، لاکھ سال بعد کیا ہوگا، کروڑ سال بعد کیا ہوگا، بگل بجے گا، پھر دوبارہ انسان کیسے زندہ ہوں گے، میدان محشر میں آئیں گے۔ صدا کی زندگی ہے، ایک میرا جیل خانہ آ رہا ہے، ایک میرا مہمان خانہ آ رہا ہے، وہاں کے سارے حقائق قرآن کریم نے کھولے۔ اولین آخرین کی تاریخ قرآن نے کھول دیا ہے، تاکہ کوئی آدمی یوں نہ کہے مجھے پتہ نہیں تھا۔ قرآن کوئی معمہ اور چیستان نہیں ہے، ایک ایک بات کو اللہ نے 20 مرتبہ دہرایا ہے تاکہ دل میں اور دماغ میں اتر جائے۔ اللہ نے قرآن کریم دیا ہے، یہ کتاب حیات ہے، خدا کا پیغام ہے، ساری قوموں کے نام، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جتنے بھی مذہب ہیں سب کو کہ یہ دیکھ لو میرا آخری پیغام ہے۔ ہر زمانے میں اللہ اپنے بندوں سے خطاب کرتے رہے، اب یہ قیامت تک اللہ کا آخری پیغام ہے۔ جب قیامت آئے گی، بیت اللہ ٹوٹے گا، قرآن کے برکے صاف ہو جائیں گے، بگل بچ جائے گا، کائنات آ جائے گی۔ یہ قرآن کریم پیغام الہی ہے، فرمایا سوچ کر اسے پڑھ لو، حقائق اس میں دیکھو، انسان کون ہے، درندہ کون ہے، کون تقوی والا ہے، کون بدکار ہے۔ قرآن ایک شیشہ ہے، قرآن کھول کھول کر ہر چیز بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے نقوش بھی بیسے برکت ہیں، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک بے ادبی سے بچائے۔ قرآن کریم نیچے ہو، اس کے اوپر جو ہے اور قلم دوات رکھ دی جائے، قرآن پاک کی طرف پاؤں پھیلا دیے جائیں۔ قرآن کریم کا احترام الحمدللہ گنہگار مسلمانوں میں بھی ہے، وہ تو کمینے ہیں، بدبخت ہیں، مسخ الفطرت ہیں،
جو اللہ کے قرآن کو جلائیں، نبی کے خاکے بنائیں، وہ مسخ فطرت ہیں، انہوں نے خنزیر اور کتے کی زندگی بھی چھوڑ دی ہے، وہ اسے آگے چلے گئے ہیں، بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں۔ الحمدللہ جو مسلمان ہے وہ ابھی تک قرآن کریم اور اپنے نبی کا قدردان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے الفاظ بھی میرے دوستو ضرور پڑھنے چاہیے، بڑے بھی پڑھیں چھوٹے بھی پڑھیں، یہ نہیں میرے بچے پڑھ رہے ہیں میں کیوں پڑھوں۔ قرآن کریم پڑھتا پڑھتا دنیا میں جائے، بعض دفعہ 80 سال 70 سال گزر جاتے ہیں، قرآن کریم غلط پڑھتا ہے، بڑا گناہ ہے۔ تھوڑے سے لفظ بدل جائیں، معانی قرآن کریم کے بدل جاتے ہیں۔ دیکھ سے میں ایک مثال دیتا ہوں، لمبی مثال ہے تو کافی دیر لگ جائے گی۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُنذِرِينَ، اے نبی آپ ڈرانے والے ہیں۔ یہاں پر منذرین کی جگہ دعا پڑا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُنذَرِينَ، اے نبی آپ ختنہ کرنے والے ہیں۔ معنی کا فرق دیکھ لیا قرآن کا، معنی کا فرق دیکھا۔ قل، اے نبی آپ فرمائیں، اعلان کریں، قل، اے نبی آپ کھا لیں۔ عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے دیکھنا، عین الیقین، یقین کہاں ہے؟ تھوڑا سا فرق آیا معنی، یہ کوئی پوئٹری ہے، یہ کوئی فزکس کی کتاب ہے، یہ کوئی ٹیکنالوجی کی کتاب ہے، یہ کتاب الہی ہے، رب العالمین کی کتاب ہے۔ ساری کائنات کی ڈگریاں اللہ کی قسم ایک بسم اللہ کے نیچے ایک ہے۔ سچا حافظ قرآن عالم ربانی پوری دنیا کے بادشاہوں کے تاج اس کی جوتی کی نوک کے برابر نہیں۔ آپ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کیا ہے؟ کہ تو مادیت کا زمانہ ہے، اندھے ہو گئے لوگ، مادیت آ گئی، جہاں عدل کی بجائے ظلم پر آ گئے، عفت کی بجائے زنا پر آ گئے، اور انہوں نے تو کہہ دیا، ان کافر قوموں نے چیر دیا قرآن کو اور یہ کہہ دیا لا الہ الا المادہ۔ ان کا نعرہ ہے لا الہ الا المادہ، کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اور کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں ہے، کھا پی لو، عیش کر لو، بدکاریاں کر لو، مر گئے ختم۔ آپ کا میرا یہی عقیدہ ہے؟ مرنا ہے، قبر کا نظام آئے گا، برزخی نظام حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، پل صراط حق ہے، اللہ کی پکڑ اور دہش حق ہے۔ آگے آ رہا ہے جو نظام وہ عبدالآباد کا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ فرمایا 1 کروڑ قسمیں کھاؤ تب بھی تھوڑی ہیں، اگلی زندگی سچی ہے۔ یہ ہماری گزرگاہ ہے، یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم ہے تو میرے دوستو سینے سے لگائے۔ جب رسول پاک علیہ السلام پر بسم اللہ اتری، فرمایا 7 لاکھ فرشتے جبریل کی مائیت اور جلو میں آئے۔ فرمایا جانتے ہو سورۃ بقرہ کیا ہے؟ ہتھوڑا ہے، ہتھوڑا۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے فرمایا جنات اور جادوگروں کا ہتھوڑے لگتے ہیں، ہتھوڑے۔ اپنی خواتین کو ہمارے ابن خطاب فرماتے تھے سورۃ نساء، سورۃ احزاب اور نور پڑھاؤ، باحیا بناؤ اپنی خواتین کو، اس لیے کہ فرمایا جب عورت ننگی ہو جائے گی جو فتنے سالوں میں آنے تھے وہ دنوں میں آئیں گے، دنوں میں۔ ایک نیک عورت فرمایا 70 اولیاء سے افضل ہے، اور عورت اگر ننگی ہو گئی 1000 بدکار مرد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خواتین کو یہ پڑھاؤ، حیا کی تعلیم ان کے اندر آئے، سراپا حیا۔ یہ فاطمہ اور عائشہ کی بیٹیاں بنیں، یہ نہیں کہ رات کے ٹائم فاطمہ اور عائشہ کی بیٹیوں کے ننگے ناچ دیکھے جائیں۔ فرمایا یہ آنکھیں کس قابل رہیں گی؟ قرآن پڑھنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ فرمایا اس سے تو انسان کی آنکھ میں گٹر کا پانی ڈال دو، کتے کا پیشاب ڈال دو، اتنی ناپاک نہیں ہے جتنے بنی آدم کی بیٹیاں اور بہنوں کو ننگا دیکھنے سے، عریاں دیکھنے سے آدمی کی آنکھیں ناپاک ہوتی ہیں۔ فرمایا قرآن کریم کو دیکھو، صبح شام جو سورۃ یاسین پڑھے گا خوشی سے زندگی گزارے گا۔ جمعرات کی رات جو جمعہ کے دن سورۃ کہف ضرور پڑھ لینا، اگلے جمعے تک کوئی فتنہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، اللہ اس کو بچائیں گے۔ دجال بھی آ جائے گا جو کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے،
فرمایا روٹیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ چلیں گے، نہریں اس کے ساتھ ہوگی، اشارہ کرے گا بادل آئے گا، اشارہ کرے گا زمین میں روئیدگی آئے گی، اشارہ کرے گا زمین جو ہے وہ ساری کی ساری خشک ہو جائے گی۔ فرمایا ایسی ٹیکنالوجی آئے گا، لے کر آئے گا، موجودہ ٹیکنالوجی زیرو ہے، زیرو، ایسی ٹیکنالوجی لے کر آئے گا۔ ایک دن اس کا جو ہے، پہلا ایک دن سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، 37 دن عام دنوں کے برابر ہیں۔ علماء لکھتے ہیں محققین کہ وہ دن کی روشنی کو رات پر استعمال کر کے دن بنائے گا۔ اتنی بڑی استدراج لائے گا، بڑا کاہن ہوگا، کائنات کا سب سے بڑا جادوگر ہوگا، جسے عیسیٰ ابن مریم ختم کریں گے اپنی روحانی طاقت سے۔ فرمایا اگر تم نے سورۃ کہف پڑھ لی ہے، دجال تمہارے اوپر قابو نہیں پا سکتا۔ سورۃ واقعہ ہے، اہتمام سے پڑھیں، ہمارے اندر اذکار میں اہتمام نہیں، واقعہ اہتمام سے پڑھیں، سورۃ ملک اہتمام سے پڑھیں۔ جو سورۃ الحاقہ پڑھے گا قبر سے اٹھے گا، نور کی چادر ہوگی اس کے جسم پر، نور کی چادر۔ فرمایا جو کثرت سے قرآن پڑھنے والا ہے، کثرت سے قرآن پڑھنے والا ہے، قبر سے جب اٹھے گا، فرمایا جب یہ کثرت سے، ایک یہ فائدہ بتایا عجیب و غریب اس پر نور ہوگا، اور دوسرا یہ بتایا کہ جب قبر سے اٹھے گا اس پر نورانی چادر ہوگی۔ جو کثرت سے قرآن پڑھے گا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انشاءاللہ موت سے پہلے پاگل بھی نہیں ہوگا۔ اور نہیں ہے کوئی ذکر نہیں آتا تو آدمی سورۃ اخلاص ہی پڑھ لے، سورۃ اخلاص کا ذکر کر لے، دونوں نیتیں کر لے، ذکر کی بھی تلاوت کی بھی۔ فرمایا 200 دفعہ روزانہ پڑھو، فرمایا 50 سال کے گناہ معاف۔ ترمذی شریف میں ایک صحابی تھے معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی جب فوت ہوئے اس کے جنازے میں 1,40,000 فرشتہ آیا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت سورۃ اخلاص پڑھتا تھا۔ روزانہ اہتمام کرو، آیت الکرسی ہے، چاروں کل ہیں، ہر نماز کے بعد اپنے اوپر 3 دفعہ دم کرو، گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی آپ دم کر دیں، سورۃ یاسین کا اہتمام کریں، سنت اذکار کریں، یہ سب آسیب جادو ہوا میں اڑ جائیں گے، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیٹھے ہیں لوٹنے کے لیے، اکثر علم میں لٹیرے ہیں، 100 میں 95 علم میں لٹیرے ہیں، ان سے بچو۔ نبی کی سنتیں دیکھو، اللہ کے نبی ہمیں ایسے نہیں چھوڑ کر گئے، وہ وظائف پڑھو جو نبی پاک نے بتائے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا کہ مجھے وظیفہ بتاؤ، اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے خواب میں۔ بزرگ نے کہا بڑا حوصلہ ہے تیرا بھائی، ہم تو یہ کہتے ہیں ہماری بخشش ہو جائے وہ بھی غنیمت۔ اور فرمایا یاد رکھ حلال کی روزی استعمال کر، خواب تیرے پیارے آئیں گے۔ حرام چھوڑ دے، حرام دیکھنا، حرام بولنا، حرام سننا، حلال کی روزی کر، تیرا لہو نور بنے گا، پھر دیکھنا خواب کیا آتے ہیں، پھر دیکھنا خواب کیا آتے ہیں۔ تو رب العالمین ہمارے عزیز مولانا عبید الرحمن صاحب نے جو قرآن کریم کا درس دیا، ہمارا حال بھی انہی جیسا ہے۔ میں نے تقریباً 26 سال ہو گئے، پہلے ایک دفعہ قرآن ختم کیا، پھر ابھی 10 سال ہو گئے ہوں گے، ابھی ہم سورۃ بنی اسرائیل میں چل رہے ہیں، ناغہ بھی ہو جاتے ہیں، پھر ایسے گزر جائیں تو جی نہیں چاہتا بھئی یہ بات بھی بتا دیں، یہ بات بھی۔ لیکن قرآن یاد رکھنا ایک بات ہے، ہمارے مولانا سعد صاحب نے برطانیہ کے اجتماع میں کہا، انہوں نے کہا شرم کرو، حیا کرو، ادھر قرآن کا درس ہو رہا ہے تو مشورہ کر رہے ہو، حیا کرو، قرآن میں بیٹھو، قرآن میں بیٹھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن سے بڑا واعظ نہیں۔ وہ تو اس لیے ہے کہ کوئی عالم نہیں دے رہا درس، پھر بیان کر لو، وہ عالم دین قرآن سنوا رہا ہے، قرآن شرک کی جڑیں کاٹتا ہے، قرآن حیا کو زندہ کرتا ہے، قرآن پوری کائنات کو چیلنج کرتا ہے، قرآن پاک اللہ کی عظمت بٹھاتا ہے، دنیا دنی کی کمینگی بیان کرتا ہے، قرآن آخرت اور دنیا کو کھولتا ہے۔ قرآن کریم حرام چیزیں حلال کو بکھیر بکھیر کر علیحدہ صاف کر کے بیان کرتا ہے۔
کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہر بات کو کھول کھول کر اس کے اصول ہم نے قرآن کے بیان کر دی۔ تو قرآن کھیل ہے، تماشا ہے۔ اس لیے بھائی رب العالمین جو بھائی بیٹھتے ہیں جوک در جوک آیا کرو، اپنی مساجد علماء سے کہو قرآن کا درس دو، قرآن میں ہم بیٹھیں گے۔ یہ روٹی سے ضروری ہے، کاروبار سے ضروری ہے، ملازمت سے ضروری ہے۔ قرآن نہیں جانتے کیا جانیں گے؟ اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ رب العالمین کا پیغام سورۃ قصص میں کیا ہے؟ سورۃ ہجر میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورۃ نحل میں اللہ کا کیا پیغام ہے؟ سورۃ قصص میں اللہ کا کیا پیغام ہے؟ بارش کی طرح اللہ بادشاہوں کو خطاب کر رہے ہیں، فقیروں کو کبھی خطاب کر رہے ہیں، کبھی عورتوں کے احکامات بیان کر رہے ہیں، کبھی کاشتکاروں کے احکامات بیان کر رہے ہیں، کبھی صنعت حرفت والوں کے احکامات بیان کر رہے ہیں، کبھی حیا کے احکامات اللہ بیان کر رہے ہیں، کبھی حلت و حرمت کے احکامات بیان کر رہے ہیں، کبھی حلال و حرام روزی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، قرآن کے پاس بیٹھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ اس لیے ہر مسجد کے اندر، طلباء کی ہر مسجد میں کوشش کرو جہاں بھی عالم ربانی ہے اسے کہو قرآن کا درس دو، 15-20 منٹ کا درس دو، ہم اسے اہمیت دیں گے۔ یہ بڑا اہم ہے، قرآن کے بغیر ہم مردہ ہیں، زندگی قرآن کے ساتھ۔ رب العالمین انہوں نے جو قرآن پاک کا درس دیا ہے، اپنی بارگاہ میں اللہ شرف قبولیت عطا کریں۔ اللہ اس جامعہ کو اور عیدگاہ کو رب العالمین دین کا مرکز بنائیں، اور سارے طلباء میں اللہ نیکی کی فضائیں قائم کریں۔ ایک ایک بچے کو اور ایک ایک عورت کو رب العالمین نیک بنائیں، مرد کو نیک بنائیں، اور اللہ شر کے سارے اڈے ختم کریں۔ علماء کا احترام، حفاظ کا احترام، بعد دفعہ سفید کپڑے پر داغ ایک ہی لگ جائے اس کا ڈھول پیٹتے ہیں، اور بعد اوقات سارا کرتا داغدار ہے اس کو دیکھتے نہیں۔ اس لیے ماں باپ کی قدر اور خیش و اقارب کی قدر، حلال و حرام کی حرمت، ان کا خیال کرنا دعوت تبلیغ کا کام ہے۔ اس میں اوقات لگانا سے روزہ ہے، 40 دن ہے، اوقات لگا کو پیچھے ڈال دیں، اوروں کو پیچھے ڈال دیں۔ ہمارے ہندوستان میں نظام ہے، ہر جگہ جہاں بھی شورا ہوگی وہاں علماء زیادہ ہوں گے، علماء کو آگے لاؤ، انہیں آگے کرو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں، میں ڈاکٹری بحث شروع کر دوں، میں انجینئر کے پاس جاؤں، انجینئر کی بحث شروع کر دوں، اور میں اس قسم کی میں کہہ رہا اتنا سریعہ لگے گا، یہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ دل کی یہ کیفیتیں بیان کر رہے ہیں، آپ 3 رگیں بیان کر رہے ہیں، میں 5 کہتا ہوں، وہ کہے گا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ ہمارا فن ہے۔ جنہوں نے زندگیاں قرآن میں لگائی ہیں، قرآن پر کھپے ہیں، سارے ڈاکٹر، سارے انجینئر، سارے ڈگریوں والے سب گھٹنے ٹیک کر بیٹھو کہ اللہ کا قرآن ہم نے سمجھنا ہے، ہم طفل مکتب ہیں، قرآن کریم کو ہم سمجھیں۔ تو سارے بھائی اس کی بھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے اور پیغام الہی کو دنیا بھر میں پہنچائیں گے۔ اللہ پاک اس تقریب کو قبول کرے، اور اللہ جو حضرات نے فرمایا ہے اللہ پاک کہنا سننا ہمارا سب کا قبول کرے۔ کوئی شریعت کے خلاف، کیونکہ بعض مشکل چیز ہے، حدیث میں آتا ہے جو جھوٹی باتیں کرے گا اس کے یہ ہونٹ کاٹے جائیں گے قیامت کے دن۔ موضوع باتیں، من گھڑت باتیں، میرا دل چاہتا تھا میں موضوعات پر بولوں، بھئی من گھڑت باتیں کون کون سی رہ جائیں، ڈرتے نہیں ممبر پر کھڑے ہو کر من گھڑت باتیں کہہ دیتے ہیں، حدیث ہے نہیں حدیث بنا دی، واقعہ ہے نہیں واقعہ بنا دیا، واقعہ ہے نہیں واقعہ بنا دیا۔ تو اس لیے ڈریں، پکی بات قرآن حدیث کی ہو، تحقیق کریں، اور علماء بھی میں ان سے کہتا ہوں نہ یہ بخاری پڑھتے ہیں، نہ ترمذی پڑھیں گے، نہ نسائی پڑھیں گے، یہ مباحث جا کر لیتے رہتے ہیں، اور بعد دفعہ خطبہ کی میں نے ایک خطیب ہے، نام نہیں لیتا، بڑے خطیب ہیں، مجھے ساتھی نے کہا جی ان کا خطبات دیکھو، میں کھولنے لگا، میں نے دیکھ کے کان کو ہاتھ لگایا، اللہ کی شان، لکھا بھئی لڑکی کو حیض آ جائے تو حکم ہے شریعت مطہرہ کا کہ ماں باپ شادی کی فکر کریں، جب جوڑ کا خامند مل جائے پھر شادی کر دے۔ بعد اب تاخیر ہو جاتی ہے، خامند نہیں مل رہا جوڑ کا، رشتے میں تاخیر ہو جاتی ہے، بیچاروں کی کوشش ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں ایک حیض آئے گا، ایک نبی کا قتل، 2 حیض آئیں گے، 2 نبی کو شہید کیا،
3 عید آئیں گے 3 نبی کو قتل. موضوع روایت ہے, من گھڑت روایت ہے, جھوٹی بات ہے. جھوٹی بات ہے. جھوٹی باتوں کی تبلیغ نہیں ہوتی. تبلیغ سچ کی ہوتی ہے, پیغام الہی کی ہوتی ہے. پکی باتیں یاد کرنی چاہیے. اللہ کا پیغام جو ہے پہنچانا. گھر میں بھی تعلیم کریں, گھر کے اندر بھی تعلیم ہو, مسجد کے اندر بھی قرآن پاک کے حلقے ہوں, اور جتنے بھی بچے ہیں کم از کم ہمارا ہر بیٹا جو ہے ناظر قرآن کریم اور 1 سپارت حفظ کر لے, تعلیم الاسلام بہشتی زیور پڑھ لے, تاکہ ضروریات کا تو پتہ ہو کہ ضروریات دین کس کو کہتے ہیں. ضروریات دین کا پتہ ہو, بعض دفعہ ضروریات دین کا پتہ بھی نہیں ہوتا. تو رب العالمین آپ کا آنا قبول کرے. آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ پاک مولانا کے درس قرآن کریم ختم ہوا. اللہ اپنی بارگاہ میں بخشش کا انہیں بھی ذریعہ بنائے, ان کے خاندان کو بھی, اور ہمارے لیے بھی رب العالمین بخشش کا ذریعہ بنائے. فرمایا جب قرآن ختم ہوتا ہے, چاہے حافظ ختم کرے چاہے ترجمے میں قرآن ختم ہو, فرمایا ایک روایت میں 4000 فرشتے اور ایک میں زیادہ آ رہے ہیں, 4000 فرشتے اس حافظ کی اور ختم کرنے والے کی پیشانی کو بوسہ دیتے. اللہ ہمیں کثرت سے قرآن سیکھنے والا, قرآن کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے والا اللہ ہمیں بنائے, اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.